بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی اور شام میں صبح سویرے 7.7 شدت کا زلزلہ، اموات 912 ہو گئی۔ صدر رجب ایردوان نے کہا 5000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ شام میں 386 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی۔ 2800 سے زائد عمارتیں منہدم۔ 10 گھنٹے کے بعد ایک اور زلزلہ، شدت 7.63، مرکز صوبہ کرامین باغ تھا۔ ہندوستانی عوام ترکی اور شام کے متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب کسی قوم میں گناہ عام ہو جاتا ہے تبھی قدرتی آفات آتے ہیں، اور خاص کر جب کسی قوم اور شہر میں زنا، نشہ خوری اور چوری کی زیادتی ہونے لگتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ زلزلہ کا جھٹکا در حقیقت انسانوں کو قیامت کی ہولناکی سے آگاہ کرنے کی خاطر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الزلزال میں فرماتے ہیں، جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہیں زمین ان کو بھی اگل دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا، یا جس نے مال و دولت کی خاطر رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا، یا اس کی خاطر چوری کی ہوگی، وہ اس مال کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ پھر کوئی بھی اس سونے چاندی کی طرف توجہ نہیں دے گا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی۔ زمین پر کسی نے جو اچھے یا برے عمل کیے ہوں گے زمین ان کی گواہی دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیا جائے۔ نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام دکھا دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دکھا دی جائے گی۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیا کی زندگی میں توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہیں تھے۔ اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی بھی کی جائے۔ مثلا کسی کا حق ہے تو اسے دے دیا جائے، یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے۔